بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ آپ کے آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ جماعت پنجم میں آج آپ لوگوں کا یہ پہلا لیکچر ہے یا پہلی کلاس ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اردو کی جس سبق سے آغاز کریں گے وہ ہے ہماری حمد۔ اور حمد میں ہم آپ سب کو پتہ ہوگا 1 سے لے کر آنورڈ آپ لوگ ابھی تک پڑھتے آئے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی بھی اور ساتھ آپ لوگوں کو اس کی تشریح بھی بتاؤں گی۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ جی، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ خوبصورت ہی بنائی ہے، اس سے خوشنمائی ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ خوشنمائی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اور اس کی قدرت سے پھول مہکے، یہ اللہ پاک کی قدرت ہی ہے کہ یہ پھول مہک رہے ہیں اور پھولوں پر جو ہے وہ پرند آ کے چہکے۔ پھولوں پر کیا ہوتا ہے؟ پھول اٹریکٹ کرتے ہیں نا، کشش کرتے ہیں۔ کن کو اچھے لگتے ہیں؟ پرندوں کو، تتلیوں کو۔ تو شاعر بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے پھول مہکے اور پھر ان پر پرندے جو ہے آ کر بڑی خوبصورتی سے چہک رہے ہیں۔ تاروں بھری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی۔ آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ رات کو کیا ہوتا ہے، آسمان پر تارے چمک رہے ہوتے ہیں اور وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ کالے گہرے آسمان پر جب ستارے چمکتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت اور دلکش منظر ہوتا ہے۔ اور دن کو بھی کیا ہوتا ہے، دن کو اللہ پاک نے اتنی صفائی بخشی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو دن کے وقت کسی کام کے لیے کسی مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ جی، کیا دودھ سی چاندنی جو ہوتی ہے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ دودھ سی ہوتی ہے نا، وائٹ سفید سفید ہوتی ہے۔ اور حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی، انسان کی جو نظر ہے وہ اس چاندنی کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑا سردیوں کو کہتے ہیں، گرمیاں، بہار وہ موسم جب پھول کھلتے ہیں، برسات جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت ہمیں 4 موسم بخشے ہیں۔ اور ہر جو موسم ہے، ہر رت ہے وہ پہلے موسم سے مختلف ہوتی ہے، اس کی نئی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ باریک کپڑے پہنیں، لیکن گرمیوں میں جب شدید گرمی پڑتی ہے تو آپ سویٹر پہننے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی قدرت نے ہر موسم کو کتنا مختلف بنایا ہے۔ اگلا شعر ہے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ جی، باغ جو ہے وہ کہاں سے اگتے ہیں؟ ہر چیز کا خمیر جو ہے وہ مٹی ہی سے اگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ باغ کہاں پہ لگائے؟ مٹی میں باغ لگائے، اور ان باغوں پر، ان درختوں پر طرح طرح کے پھل لگتے ہیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ ہر چیز جو ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک جو ہے وہ بڑا ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ پاک نے کس طرح بنائی ہے؟ نادر بنائی ہے نا، وہ ایسی نہیں ہے، بہت کامن نہیں ہے، ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی یونیک بنایا ہے، اور ہر چیز پر اللہ پاک قوی و قادر ہے۔ قوی مضبوط کو کہتے ہیں، قادر قدرت والا، یعنی جو ہر کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری نظم کا اختتام ہوا اور اس کے شاعر تھے اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے؟ یہ میرٹھ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جہاں سے اسماعیل میرٹھی کا تعلق تھا، تو وہ شہر کی نسبت سے، علاقے کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ تخلص جو ہے وہ میرٹھی رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، آپ لوگ بالکل نظم کے اختتام پر آپ لوگ دیکھیں کچھ الفاظ ہیں جنہیں جو لکھا ہوا ہے خاص الفاظ ہیں، یہ آپ کو میں معنی بھی ان کے بتا دیتی ہوں، اور یہ آپ کے املا کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشنمائی خوبصورتی کو کہتے ہیں، قدرت
فطرت کو کہتے ہیں. ظاہر یعنی جو چھپا ہوا نہ ہو، سامنے جو ہو. جاڑا سردی کو کہتے ہیں. سما موسم منظر کو کہتے ہیں. نادر قیمتی کو کہتے ہیں. قوی مضبوط، اور قادر قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے، آگے آپ لوگ آ جائیں اس کے مشق کی طرف آ جائیں. صفحہ نمبر 2 پہ اس کی مشق ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ مشق میں کیا ہے؟ مشق میں جی سب سے پہلے ہم کی مشق میں سوال جواب ہیں. تو سوال جواب آپ سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں. سوال کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. پھر سوال نمبر 2 ہے، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. شاعر کا نام کیا ہے جی؟ اسماعیل میرٹھی. ٹھیک ہے. رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ تو حمد میں شاعر نے 4 موسموں کا ذکر کیا ہے نا. تو آپ لوگوں کو سب کو خود بھی پتہ ہوگا، جاڑا، گرمی، بہار اور برسات. اس کے بعد ہے آپ لوگوں کی حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے خالی جگہ اس کی دیکھنی ہے. اس کی قدرت سے ڈیش مہکے پھول مہکے، تاروں بھری ڈیش کیا بنائی؟ رات کیا بنائی؟ کیا دودھ سی ڈیش ہے چٹکی چاندنی، ہر رت میں نیا سما نئی بات، باغوں میں اس نے پھل لگائے. ہاں جی، آگے بھی جو ہے وہ خالی جگہ ہی ہے. آپ لوگوں نے یہ مناسب الفاظ سامنے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے مناسب الفاظ ڈھونڈ کر خالی جگہ جو ہے وہ پر کرنی ہے. میں ایک دفعہ آپ لوگوں کے لیے اس کو پڑھ دیتی ہوں. خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے خوشنمائی، تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی رات، اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب ڈیش بخشی صفائی، ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات نیا سما، بے شک خدا ہے قوی و ڈیش قادر. ٹھیک ہے، آگے ہے جی درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. آپ نے اعراب لگانے ہیں. زیر اعراب جو ہے وہ عربی کے تلفظ سے الفاظ کو پڑھنے کے لیے جو زیر زبر پیش جزم وغیرہ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب لگانا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اعراب لگانے ہیں. اور اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ الفاظ کے متضاد لکھیں. ٹھیک ہے، تو الفاظ کے متضاد جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. خوشنمائی الفاظ متضاد آپ کو پتہ ہے نا، الفاظ الٹ ہوتا ہے. جیسے دن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ رات. تو یہاں پہ ہم لوگ مثال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. خوشنمائی جو ہے اس کا الٹ ہے بدنمائی. پھول کا متضاد ہے کانٹے. بہار خزاں، رات دن. جاڑا گرمی، جاڑا سردی کو کہتے ہیں نا، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ گرمی. نیا پرانا. تو یہاں پہ آپ کی مشق کا اختتام ہوا. آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ نا الفاظ معنی بھی آپ کو جب سلیبس ملے گا تو الفاظ معنی بھی دیے ہوئے ہوں گے. تو میں الفاظ معنی آپ کو بول دیتی ہوں تاکہ آپ کی نالج میں رہے کہ یہ والے الفاظ اور معنی شامل ہیں. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے ٹھٹکی، اس کا مطلب ہے چونکی. جاڑا چونکنا. ٹھیک ہے، چونکی مطلب اور ورڈ بھی یوز ہوتے ہیں اور الفاظ بھی ہوتے ہیں نا چونکی سے ملتے جلتے. چونکنا مطلب ٹھٹک حیران ہو جانا. ٹھیک ہے، جاڑا سردی کو کہتے ہیں. خوشنمائی خوبصورتی کو کہتے ہیں. رت موسم. روشن پرنور. سما منظر. عجب انوکھا. قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. قوی مضبوط کو کہتے ہیں. نادر انمول کو کہتے ہیں. نگاہ نظر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نظم حمد کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح بھی کرنی ہے. اور تشریح وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو آسان اردو میں بتایا ہے نا. اس کو اشعار کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آسان اردو میں آپ کو بتایا نا کہ شاعر اس میں کیا بیان کر رہا ہے، تو اسی کو تشریح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا کام کاپی پہ بھی کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.